الرحمن الرحیم. جیسے ہم رب کی ربوبیت، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اقدس، اس کائنات کی وسعت، سمندر کے سینے میں پانی کی قطروں کی مقدار، آسمان کے آنچل میں ستاروں کی تعداد، دنیا بھر میں سبز پتوں کی تعداد، روز ازل سے آج تک پیدا ہونے والے انسانوں کی تعداد، مختصر یہ کہ موت و حیات کے سفر میں آنے والے پیچ و تاب و راہگزار کو ہم میں سے کوئی بھی گن نہیں سکتا، کاؤنٹ نہیں کر سکتا. اسی طرح ماں کی لازوال محبت کو بھی الفاظ کا محدود و مجبور و لاچار پیراہن نہیں پہنا سکتے، کوئی نہیں پہنا سکتا. بس اس ہستی کا مقام جاننا ہو تو کل جہانوں، زمین آسمانوں، کہکشاؤں، راہگزاروں، خزاں بہاروں، صبح اور شاموں کے مالک کے فرمان پر توجہ دے کہ اس ذات بے نیاز و بابرکات نے فرمایا، میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. یہ میرے اور آپ کے رب کا فرمان ہے. یعنی کہ ثابت کیا ہوا کہ ماں کی محبت ہی محبت کا اصل ترازو ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ماں کی محبت ہے یہ تمام محبتوں کی ماں ہے، ورنہ قربانیاں اور کیئر تو باپ بھی بہت کرتا ہے. یہاں پر جہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تو جب رب کا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ میں سے بیشتر لوگوں نے پہلے بھی پڑھ اور سن رکھا ہوگا. اسی طرح ہی میرے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. میں صدقے واری چاہوں اپنے آقا جی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کاش میری والدہ حیات ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا ہوتا اور وہ آواز دیتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نماز توڑ کر لپک کر جاتا اور کہتا، جی ماں، جی اماں جان. آپ سوچئے ایک رب کا فرمان، ایک رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کس قدر خوبصورت الفاظ میں ماں کا مقام، ماں کی شان، ماں کی محبت کا اظہار ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم ماں کو احترام اور محبت جو ہے ان کے جیسے ہم رب کا نہیں حق ادا کر سکتے، جیسے ہم آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکرانہ نہیں ادا کر سکتے، اسی طرح ہی ہم ماں کا بھی نہیں حق ادا کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو لیکن اللہ پاک پروردگار آج کیونکہ میری والدہ کے وہ دنیا سے تو جا چکی ہیں، مارچ 1 کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. میرا چینل بنانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہی ہے، اور آج مجھے لگا کہ میں نے اس مقصد کو کسی حد تک پا لیا ہے. الحمدللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ وہ میری اس نیت کو مزید برکت کے ساتھ اس کو سپریڈ کرنے میں، اس کو پھیلانے میں میری مدد کرے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، بی بی فاطمہ علیہ السلام کے صدقے، کہ آج جب میں نے واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگایا اپنی ماں کے برتھ ڈے کا، کیونکہ میں اپنی ماں کا جو پیدائش کا دن ہے، یوم ولادت ہے، وہ بھی بڑی خوشی سے مناتی ہوں، کیونکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، وہ اس دنیا میں آئی، پھر بڑے ہو کر ان کی میرے ڈیڈی سے شادی ہوئی، تو پھر میں پیدا ہوئی. میں سمجھتی ہوں کہ میں کتنی خوش نصیب بیٹی ہوں، خوش نصیب انسان ہوں کہ اس نے مجھے اپنی اتنی پیاری بندی، اتنی نہ صرف دکھنے میں پیاری بلکہ روح سے پیاری اور نیک خاتون کو میری ماں بنایا. ٹھیک ہے وہ دنیا سے چلی گئی ہیں مگر میرے دل سے تو نہیں گئی نا. میرے رگوں میں جو خون ہے وہ میری ماں کا ہے، اور جب تک وہ میری رگوں میں دوڑ رہا ہے تو تب تک یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ماں کو کسی ایک لمحے میں بھی بھول سکوں. اور میری زندگی میں جو بھی کچھ پلس ہے، میری شخصیت میں ہے، میری عادات اور میرے کردار میں ہے، وہ سب کچھ میری ماں کا دیا ہوا ہے. آپ سب بھی دعا کیجئے
کہ اللہ پاک پروردگار پنجتن پاک علیہ السلام کے صدقے میری والدہ کو جنت الفردوس میں بی بی فاطمہ علیہ السلام کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اور میرے سمیت اور بھی جن لوگوں کی والدہ جو ہیں اس دنیا سے رخصت ہو چکی اور ہمیشہ کی زندگی کی طرف چلی گئیں، اللہ پاک پروردگار ان سب کے بھی درجات بلند کرے، اور ہم سب جو اس دنیا میں ہیں فی الحال ہمیں اپنے والدین کے لیے خاص طور پر اپنی ماؤں کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے یہ شیئر کرتی ہوں کہ کس بات سے مجھے لگا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا یا ہونے کی طرف قدم ہوا، کہ جب میں نے واٹس ایپ سٹیٹس کیا صبح میں اپنی ماں کا برتھ ڈے، تو میری خالہ زاد بہن بیٹا، اس کا نام ہے فہد حسن، اس نے مجھے میسج کیا اور وش کیا میری ماں کا برتھ ڈے، اور ساتھ اس نے کہا خالہ جان آپ کی محبت، آپ کی والدہ کے لیے بے پناہ محبت دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور میرے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی اپنی ماما اور پاپا سے بہت تن من دھن سے ان کی خدمت اور محبت کر سکوں۔ کچھ لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن یقین کیجئے میرا خون بڑھ گیا اس بچے کے یہ الفاظ پڑھ کے، اور مجھے لگا کہ میں نے اللہ پاک پروردگار کا شکر ادا کیا کہ میں جو میسج پھیلانا چاہ رہی ہوں اس میں کامیابی کی امید رکھ سکتی ہوں الحمدللہ۔ اور یاد رکھیے کہ جب میں صرف اپنی ماں سے محبت نہیں کرتی، احترام نہیں کرتی، وہ تو میری ماں ہے، مینس میں کوئی احسان نہیں کرتی، اور ساتھ یہ کہ میری محبت کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا میری ماں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو میری ماما میرے لیے کہا کرتی تھی کہ میرے جسم کا رواں رواں تمہیں دعائیں دیتا ہے، مینس ان کی محبت میرے لیے اتنی بے تحاشا تھی، ہے سٹل ہے، انشاءاللہ روز محشر تک ہے۔ تو میں بیان نہیں کر سکتی الفاظ میں، مگر یہ کہ انہوں نے اپنا سکھ چین آرام سب کچھ ظاہر باتاً میرے لیے کر دیا قربان۔ اور لیکن یہ میں اپنی محبت بتانا چاہوں اگر تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرے جسم کا رواں رواں، میرے جسم میں بہتے ہوئے خون کا ایک ایک قطرہ، میری آتی جاتی ہر سانس میری ماں کے لیے دعا گو ہے، اور میں ان کے لیے ہر وقت ان کے درجات کی بلندی کے لیے کچھ نہ کچھ ایفرٹس کرتی ہوں۔ اس پہ بھی کس وقت بات کریں گے، میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اپنے والدین کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ بہت کچھ کرنے کو ہوتا ہے ان کی زندگی میں بھی اور ان کے جانے کے بعد بھی، ڈیپینڈس کہ ہم کن چیزوں کو ترجیحات دیتے ہیں۔ اور مجھے حیرت ان لوگوں پر ہوتی ہے جو والدین سے محبت کے اظہار میں شرم محسوس کرتے ہیں یا جھجک محسوس کرتے ہیں۔ ایک رب کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد ہمارے والدین، پھر ہماری جب شادی ہوتی ہے ہمارے وہ والے والدین سیکنڈ جو ہوتے ہیں، پھر ہمارے بچے، ہمارے ہسبینڈ، ہمارے بہن بھائی، اور ہم کیا ہیں ان سب سے ہٹ کر، اور اگر ہم نے ان کے لیے کھل کر محبت کا اظہار نہیں کرنا تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا اس دنیا میں رہنے کا مقصد کیا ہے۔ اور میری ماں نے مجھے یہ سکھایا، اللہ پاک انہیں بے شمار اجر عطا فرمائے اپنی شان اقدس کے مطابق، کہ ہر کسی کے لیے اچھا سوچو، اچھا بولو، خرابیاں ڈھونڈنی ہیں تو اپنے اندر، دوسروں کی صرف اچھائیاں ڈھونڈو، اور اس سے آپ کو ایک دوسرے کو قبول کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے جو اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، مجھے بہت مرتبہ کئی لوگ پوچھتے ہیں، میری بہت ساری مائیں میں نے بنائی ہوئی ہیں، بہت سارے رشتے ہیں، تو کئی مرتبہ لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ کیسے مطلب کر لیتی ہو، اتنا پیار کرتی ہو، یہ وہ، تو پھر میں انہیں بتاتی ہوں کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہی صرف یہی ہے، نفرت کرنا نہیں سکھایا۔ اور اسی لیے دنیا بھر میں جتنی مائیں ہیں، چاہے ان ماؤں میں مجھے پتا چلے کہ کوئی فلاں میرے دشمن کی ماں ہے، ایون دین میں ان کے لیے دعا کروں گی، ان کے لیے اچھا مانگوں گی، اچھا سوچوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسا عمل میں کروں گی ویسا اجر رب کل کائنات میری ماں کو دے گا۔ جیسا یہ چھوٹی سی باریک سی بات اگر دنیا کی سمجھ میں آ جائے تو یقین مانیے کہ اگر صبح میں یہ بات سمجھ آ جائے تو شام تک دنیا سے مور دین 80% جو ہیں جرائم، خرابیاں، نقائص وہ ختم ہو جائیں، اور اگر شام میں یہ بات سمجھ میں آ جائے تو صبح تک یہ چیزیں نیگیٹو ختم ہو جائیں، کہ صرف اپنی ماں سے محبت اور اس کا احترام کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ہر دنیا کے لوگوں کی ماں کا احترام کریں، ان سے محبت کریں، ان کی تکریم کریں، جیسے رب ایک ہے اور سب کا ہے۔
ماں کی بھی ایکسٹینشنز ہیں، جس کو جو پیدا کرتی ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے، مگر رب کی نظر میں سب کی مائیں ماں ہوتی ہیں۔ اور اوپر آسمانوں پر عرشوں پر میرا رب اور نیچے زمین پر ماں۔ اور اللہ پاک پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ماؤں کا ان کے جیتے جی بھی احترام کریں، خدمت کریں، ادب کریں، محبت کریں۔ سب سے زیادہ حقدار ہماری محبت کی ہماری ماں ہوتی ہے، پھر ہمارا باپ ہوتا ہے، پھر باقی سب۔ اور پاک پروردگار جن کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے ان کی اولادوں کو ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ پاک پروردگار عرشوں پر ان کے درجات میں اضافہ ہوتا جائے، برکتیں ہوتی جائیں، ان کا مقام بہتر ہوتا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔